بعض اوقات ہم ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو غم اور پریشانی سے بھری ہوتی ہے. ہم بے چین ہوتے ہیں، ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور ہم خوش نہیں ہوتے. اداسی ہمیں گھیر لیتی ہے اور ہم ہر چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. لیکن اللہ ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے کلام کی طرف رجوع کرو، میری وحی کی طرف لوٹو. اللہ ہمیں اس رہنمائی کی طرف رجوع کرنے کو کہتا ہے جو اس نے ہمیں بھیجی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت سنیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی ہدایتوں پر عمل کریں گے تب آپ کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا. اللہ آپ کو آپ کی مشکلات سے نکال دے گا اور آپ سمجھنے لگیں گے کہ اگر میری زندگی میں کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں تب بھی میں مطمئن ہوں کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. آپ اپنی مشکلات کے ساتھ جینا سیکھ جائیں گے. آپ یہ سمجھنے اور محسوس کرنے لگیں گے کہ صبر کے بدلے اللہ نے آپ کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ بہت عظیم ہے. بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے اختیار میں ایک حد تک دیا ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ چاہے تو یہ سب رک سکتا ہے، لیکن اس نے مجھے یہ موقع دیا اور میں نے اپنی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کیوں کبھی کبھار لوگوں کی زندگی اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو. اس آیت پر بات کرنے سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار. غمگین ہونا کسی بھی طرح ایمان کی کمی کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات یہ غم ایک حد سے تجاوز کر جاتا ہے. ایسے میں آپ کا ایمان اور یقین آپ کے غم کو کسی حد تک کم کر سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ غمگین ہیں تو آپ کے پاس ایمان یا یقین کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو وحی سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو نصیحت قبول نہیں کرتے اور جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. یہاں لفظ زنگ استعمال کیا گیا ہے جو ایک تنگ، افسردہ اور انتہائی تکلیف دہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوں پھر بھی وہ غیر مطمئن ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کا ڈپریشن ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کی زندگی میں سکون اور خوشی کا فقدان ہوتا ہے، ان کے اس حال کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور نصیحت سے دور ہیں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو غمگین ہے وہ نصیحت سے دور ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ جو نصیحت سے منہ مڑے گا وہ سکون اور خوشی سے محروم رہے گا. یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے کیونکہ کچھ لوگ اسے غلط سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں او تم افسردہ ہو کیونکہ تمہارا ایمان کمزور ہے. لیکن ایسا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا. لوگوں کو ذہنی صحت کے مسائل اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کا ایمان کمزور ہے. یہ کبھی کبھی صرف انسانی مسئلہ ہوتا ہے. زندگی میں بہت زیادہ دباؤ ہو سکتا ہے، یا کوئی مشکل حالات پیش آ سکتے ہیں، یا کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے. ان سب کے لیے ماہرین سے مدد لینا ضروری ہوتا ہے. ساتھ ہی دین کی سمجھ رکھنے والے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی روحانی حالت پر بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہماری بے سکونی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بہت سکون ملتا ہے. وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس پہلے ہر طرح کی آزادی تھی کہ جو چاہیں کریں. انہوں نے خود کو ٹیٹو سے بھر لیا، شراب پیتے تھے، کلبوں میں جاتے تھے اور ان کے لیے حرام اور حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. لیکن اس سب کے باوجود وہ خوش نہیں تھے. ان کی زندگی میں حقیقی سکون نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، اپنے خالق کے احکام کی پیروی کرو، اس سے تمہیں ان سب مسائل کا حل ملے گا. اگر تم مومن ہو تو وہی کرو جو اللہ کو خوش کرے تو تمہیں سکون حاصل ہوگا. ان لوگوں کو دیکھیں جن کی عادات اچھی ہوتی ہیں
उनके चेहरों से ही पहचाना जा सकता है कि वो पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से चलाते हैं। इसीलिए अल्लाह हकीकी मोमिनों को बयान करते हुए फरमाता है कि वो जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं। उनके तर्ज अमल से फौरन जाहिर होता है कि ये लोग अल्लाह के इबादत गुजार हैं, और फौरन पहचान लिए जाते हैं कि ये लोग अल्लाह के बंदे हैं। जब कोई शख्स अपने आप को या शैतान को अपना माबूद बना लेता है तो उसकी जिंदगी में कुछ निशानियां जाहिर होती हैं। ये निशानियां बताती हैं कि वो शख्स अपने आप से भी दूर हो गया है। अल्लाह ताला हमें हकीकी ईमान अता फरमाए और हमें हकीकी फरमाबरदार बनाए। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स हमारी वही से मुंह मोड़ता है उसकी दुनियावी जिंदगी तंग और बेसुकून हो जाएगी। इससे भी बदतर यह है कि कयामत के दिन वो शख्स नाबीना उठाया जाएगा। वो देख नहीं सकेगा और कहेगा, ए रब, हम यहां क्यों नहीं देख सकते? हालांकि हम जमीन पर देख सकते थे। आपने हमें दोबारा जिंदा किया है, लेकिन हमारी बसारत गायब है, हम देख नहीं सकते। अल्लाह ताला जवाब देगा, दुनिया में हमारी निशानियां तुम्हारे पास आईं, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जैसे तुमने उन्हें देखा ही नहीं। आज हमने तुम्हें अंधा बना दिया है क्योंकि तुमने हमारी वही को अहमियत नहीं दी। तुमने दुनिया में हमें भुलाया, आज हम तुम्हें भुला रहे हैं। तो जब कोई शख्स अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ता है, सूरह ताहा की इस आयत में 2 बातें जिक्र की गई हैं जिनसे वो शख्स दो चार होता है। दुनिया में उसकी जिंदगी बेसुकून हो जाएगी, जैसे हर तरफ तंगी हो। आखिरत में वो नाबीना उठाया जाएगा क्योंकि उसने दुनिया में अल्लाह की निशानियों को नजरअंदाज किया। वो उसे देखता था, पढ़ता था, सुनता था, समझता था, लेकिन फिर भी उससे मुंह मोड़ लेता था। अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला फरमाता है, हम तुम्हें नाबीना उठाएंगे, और जब वो वजह पूछेगा तो साफ बता दिया जाएगा कि तुमने हमारी वही से मुंह मोड़ा था, आज हम तुमसे मुंह मोड़ रहे हैं। तुमने जानबूझकर नजरअंदाज किया, आज हम तुम्हें भूल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें माफ करे और हमें उन लोगों में शामिल न करे जो अल्लाह की हिदायत और जिक्र से मुंह मोड़ते हैं। अल्लाह हमें हिदायत पर चलने की तौफीक दे और हमारी जिंदगी को सुकून और बरकत से भर दे। आमीन।